الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ درود پاک پڑھ کے پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اجعلنی فی وسط الدعاء وفی اولہ وفی آخرہ، او کما قال علیہ السلام، ارشاد فرمایا مجھے دعا کے درمیان شروع اور آخر میں رکھو۔ سبحان اللہ، یعنی تم مجھ پر اپنی دعا کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں درود بھیجو۔ اللہ کریم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بارک بات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث مبارکہ اربعین اختار قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 5 حدیث نمبر 5 پر موجود ہے۔ اللہ کریم ہمیں درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ السلام تسلیم۔ آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھنے کے لیے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آج پیاروں مسلم بھائی، 18 اکتوبر 2024 اور ربیع آخر ربیع الثانی کتنی ہوگی؟ 11 تاریخ تھی عید کی، منگل کی 14 آج 14 ربیع الآخر ماہ فاخر ماہ عبدالقادر ربیع الثانی 1446 سنہ ہجری، جماعت المبارک کا پیارا پیارا دن، برکتوں والا رحمتوں والا دن ہے۔ اللہ کریم ہمیں جماعت المبارک کی برکتیں فضیلتیں نصیب فرمائے، اور اس جمعہ کی سب کے اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے بہت شکران مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ بہن بھائی دوست احباب عزیز و اقربا کو اللہ تبارک تعالیٰ اور ہماری آل اولاد جو دنیا سے رخصت ہوئے تاب کریم ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ کریم اپنی طرف سے شفا یافتہ زندگی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابیہ ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شہزادی کون ہے؟ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے، پوچھا این ابنائیہ، میرے بیٹے یعنی حسن اور حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہاں ہیں؟ عرض کیا پاپا جان گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھر رہے تو کھانا مانگیں گے اور گھر میں کچھ کھانے کو ہے نہیں، لہذا میں انہیں اپنے ساتھ جاتا ہوں، لہذا آپ کے دونوں نواسے اپنے ابو کے ساتھ فلاں جگہ گئے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کو دونوں نواسوں سے بہت پیار کیا، چنانچہ ان سے ملاقات کے لیے وہیں تشریف لے گئے جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کنویں سے ڈول بھر بھر کر پانی نکال رہے ہیں، اور قریب ہی دونوں شہزادے کھیل رہے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوپ تیز ہو جائے گی، اس سے پہلے میرے بیٹوں کو گھر کیوں نہیں لے جاتے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اس لیے انہیں ساتھ دیا ہے، آپ تشریف رکھیے، میں کچھ کھجوریں جمع کرنا، یہ سن کر محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ اصل میں یہ کسی شخص کا کنواں تھا، پہلے دور میں جو کنویں ہوتے تھے ان سے پانی نکالنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے لوگ مزدوری دے کر پانی نکلوایا کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اجرت پر کنویں سے پانی نکال رہے ہیں،
اور طے یہ ہوا تھا کہ ایک ڈول نکالنے پر ایک کھجور دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے محنت کے ساتھ کافی سارے پانی کے ڈول نکالے۔ جب کافی کھجوریں جمع ہو گئی تو آپ نے کھجوریں کپڑے میں باندھی، ایک شہزادے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے پہ بٹھایا اور ایک شہزادے کو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے اپنے کاندھے پہ بٹھایا اور تشریف لے آئے۔ کیا بات ہے، کائنات حسن کے انوار 5 تن، خالق کا بے مثال ہے شاہکار 5 تن۔ سبحان اللہ، پیارے مقام سے اندازہ لگایا۔ مالک کونین ہیں، دو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالیات میں۔ حضور کے ساتھ چاہیں تو یہ نہ بتا سکتے ہیں در چلو تمہارے ابھی منبس ہو جاتا ہے نا، کسب کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، یہ دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، رحمت دو جہاں ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ شان یہ ہے کہ فرماتے ہیں وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مِفْتَاحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، یعنی بے شک زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کی گئیں۔ اور ایک روایت میں ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اور کما قال علیہ السلام، میں بانٹتا ہوں اور رب عز و جل دیتا ہے۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم۔ اعلیٰ لکھتے ہیں نا، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم۔ اللہ دیتا ہے، یہ تقسیم کرتے ہیں، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ پھر مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شان پاک کو دیکھی۔ آپ دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنائے گی۔ آپ کی شہزادے یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کے طرف سے زمانے کی جھولیاں بھری جاتی ہیں۔ آپ کی تو وہ ذیشان ہے جن کے لیے پیارے آقا علیہ السلام نے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ دیا تھا۔ آپ کی خاطر نبی نے سورج پلٹا دیا۔ کیا شان پائی ہے مولا علی کو تراب۔ پھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تو شان دیکھا، کتنی بلند مرتبہ ہے۔ نبی بلکہ امام الانبیاء کی شہزادی ہیں، حسنین کریمین کی امی جان ہیں، وہ ہستی ہیں جن کی دعا کے لیے آج ہاتھ اٹھے ہوں تو خالی پھیرے نہیں جاتے، جنہیں اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، جن کے گھر کی چکی چلانے کے لیے اللہ پاک آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ غرض یہ 5 تن پاک ہیں، اونچی شانوں والے ہیں، بلند رتبے والے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ حق یہی ہے کہ آج بھی زمانہ 5 تن کا صدقہ ہی کھا رہا ہے اور انہی کے در سے دنیا پڑ رہی ہے۔ یہ میں ہی نہیں کہتا، کہتا یہ زمانہ ہے۔ کیا کہتا ہے؟ آقا کا گھرانہ تو آلہ سے بھی آلہ ہے۔ مگر کیا اے عاشقان صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ، ان اونچے رتبوں والوں کی شان کو دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ زہد اور دنیا سے بے رغبتی، زاہد عبادت گزار ایسے ہیں، دنیا سے بے رغبتی دیکھیے، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں صبر کر رہی ہیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم محنت کرتے ہیں، بھاری بھرکم بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی کنویں سے پانی کی ڈول نکال کر کھجوریں کماتے ہیں، اور دو جہاں کے تاجدار وہ بلند شان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا علی کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیتے ہیں۔ آج اشارہ نہیں فرماتے بلکہ پاس تشریف فرما ہو کر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی محنت کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسے معلوم ہوا بظاہر دنیاوی مال نہ ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ بظاہر دیکھیں مال کتنا زیادہ اتنا وبال زیادہ، مال کتنا زیادہ اتنا وبال زیادہ۔ اچھا مال جتنا ہوگا نا اس کا حساب ہے، جتنا مال ہے حلال کے اوپر حساب ہے، حرام کے اوپر عذاب ہے۔ حلال کما رہے ہیں اس کے اوپر حساب ہے۔ اللہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام نے رضوان کو مال غنیمت میں سے کچھ دیا، فرمایا اس کا حساب کیا جائے۔ عرب کی گرمی
تپتی ہوئی زمین. نبی پاک علیہ السلام نے اگلے دن فرمایا میں نے جو کل کچھ دیا تھا اس کا حساب ہے. ایک آیت انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اتنا لیا، میں نے اتنا کیا، میں نے یہ کیا. میں کہا یا رسول اللہ میرے پاؤں جلنے لگے. فرمایا ابھی حساب پورا نہیں ہوا، جو دیا تھا پورا نہیں ہوا، وہ ایک دن کا ہے. دوسری آیت، تیسری آیت، یہاں تک کہ آخر میں مولا کائنات کلیم اللہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم جب تشریف لائے نا، جب حاضر خدمت ہوئے کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کل یہ دیا تھا، یہ دیا تھا اور یہ کچھ دیا تھا، ختم ہو گیا. آگے مطلب سمجھے کچھ نہ حساب زیادہ نہیں دینا پڑا، پاؤں نہیں چلے آپ نے، لیا ہی تھوڑا. تھوڑے میں کنار، تھوڑا جو ہے کنار کہتے ہیں، کنار سے زندگی بسر کر سکتے ہیں. تھوڑے میں زندگی گزر سکتی ہے، زیادہ میں وبال ہے. اس کو سنبھالنا مشکل، اس کو رکھنا مشکل. چور نہ پڑ جائے، ڈاکو نہ آ جائے تو چوری لینی پڑتی ہے اللہ سے، اس کے لیے لاکر لینے پڑتے ہیں، سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تھوڑا ہو تو کیا کرے گا؟ آپ نے بزرگوں کو دیکھا ہے سارا دن کمائی کرتے ہیں، رات کو کیا کرتے ہیں؟ مثال دے رہا ہوں، پیٹ نیچے رکھے سو گئے ہے نہیں تو رکھ دو. پریشانی پیارے مولانا صاحب یاد رکھیں، میرے نے سنا اپنے رسالے غریب فائدے میں، میرے رسول کا رسالہ ہے غریب فائدے میں ہے، بہت ہی پیارا تھا رسالہ، پڑھنے سے تعلق ہوتا ہے. آج آپ اس میں ایک حدیث مبارکہ ذکر فرمائیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غریب مسلمان، توجہ رکھیے گا، غریب مسلمان امیر مسلمانوں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. غریب مسلمان امیر مسلمانوں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا. قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر، اور آدھا دن 500 سال کے برابر. 500 سال پہلے جنت. اس حدیث پاک کی شرح میں مشہور مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان آپ لکھتے ہیں خیال ہے کہ یہ دیر حساب کی وجہ سے نہ ہوگا، اللہ پاک سارے عالم کا حساب وہ جلد لے گا. یہ ان غریبوں کی شان دکھانے کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں تنگ دستی سے وقت گزارا تھا، اللہ کی رضا پر راضی رہے تھے، جو اللہ نے دے دیا کافی. یہ نہیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے کو تو سائیکل بھی نہیں ہے، اس کو تو یہ کچھ ملا ہے، اس کے پاس دیکھو کتنے عالیشان کپڑے ہیں، میرے پاس کیا کپڑے ہیں، اس کے پاس تو یہ کچھ ہے، وہ تو اتنا کچھ کھاتا ہے، وہ تو اتنا کچھ کر رہا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں کرنے والا نا، شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو دیا جاتا ہے، مزید دے اس کو یاد. اے اللہ تو ہوتے اپنے کرم میں سانوں بھی دے دے، ٹھیک ہے نا. یہ ہے، یہ دعا ہے، اس میں وہ نہیں ہے کیا نام ہے بندہ کہنا کہ اس کو اس سے چیز چھین جائے تو مجھے آ جائے نا. تو پیارے مولانا نے فرمایا یہ غریبوں کی شان دکھانے کے لیے ہوگی کہ امیروں کو حساب کے نام پر روک دیا گیا اور فقیروں کو جنت کی طرف چلتا کر دیا گیا. حدیث پاک میں جہنم اور جنت کے درمیان مباحثہ ہوا، آپس میں دونوں کی گفتگو ہوئی، جہنم اور جنت. جہنم بولے مجھے ظالم اور متکبر لوگوں کے ساتھ فضیلت دی گئی. جہنم کیا کہنے لگی مجھے ظالم جو ظلم کرنے والے وہ جہنم میں جائیں گے، متکبر لوگوں سے فضیلت دی گئی یعنی میں وہ ہوں جس میں ظالم اور تکبر کرنے والے لوگ ڈالے جائیں گے. جنت میں کہا میں وہ ہوں جس میں کمزور اور غریب لوگ داخل کیے جائیں گے. اللہ اکبر، کیا بات. تاج و تخت و حکومت مت دے، کثرت مال و دولت مت دے، اپنی رضا کا دے دے مجدہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا یعنی میں نے جب جنت کا ملاحظہ کیا تو دیکھا کہ جنتیوں میں اکثر تعداد غریبوں کی ہے. اور توجہ رکھو، اور جن کے پاس پیسہ کم ہے، مال کم ہے، پریشان نہ ہو. ہاں پریشان نہ ہو. سنیں دوبارہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 حدیث نمبر 2119. فرمایا
میں نے جب جنت کو ملاحظہ کیا، جب میں نے جنت کو دیکھا تو جنتیوں میں تعداد اکثر غریب لوگوں کی، اکثر غریب لوگ، اکثر پتہ کسے کہتے ہیں؟ 5 ہے تو 6، یعنی کہ 10 ہے نا، 10 میں سے 5 زیادہ ہو گیا، 6 7 کی اکثر ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے پیارے محترم، غریب ہونا ہی جنت کے ہونے کی نشانی نہیں ہے، نہ ایسا کہ ہر امیر معاذ اللہ جہنم میں جائے۔ جنت اور جہنم کی تقسیم اللہ پاک کی رحمت ہے۔ پھر اعمال پر ہے، البتہ وہ شخص جسے دنیا میں غربت ملی اور اس نے نیکی کا راستہ اپنایا، غربت ملی، نیکی کا راستہ اپنایا، یہ زیادہ فائدے میں ہے کہ اسے غربت کا بھی الگ اجر دیا جائے گا اور نیکیوں کا بھی اجر الگ ہے۔ سبحان اللہ، پیارے محترم صاحب، یقیناً غریب فائدے میں ہے، لیکن اس کا مطلب حافظ یہ نہیں کہ ہم کام چھوڑا بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، نہ باپ بچوں کی حقوق ادا کریں، نہ باپ آپ کی خدمت کر سکیں۔ ضرورت کے مطابق حلال رزق کمانا جائز ہے، بلکہ کئی صورتوں میں تو واجب ہے، اور اس لیے حلال کمائی ضرور کرنی چاہیے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار بزرگ تھے، وہ دعا کیا کرتے تھے؟ وہ دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم اعنی علی دینی بالدنیا وعلی آخرتی بالتقوی، یعنی اللہ پاک مجھے مال دے کر میرے دین پر مدد فرما، اے اللہ پاک مجھے مال دے کر میرے دین پر مدد فرما، یا تقویٰ دے کر آخرت کے معاملے میں مدد فرما۔ مال بھی مانگ رہے ہیں، اس لیے دیکھیں یاد رکھیں، ایک شخص کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تنگدستی آ جائے، یہ کفر تک لے جاتی ہے۔ ہاں جی، یہ کفر تک لے جاتی ہے۔ تنگدستی جو ہے فاقہ کفر تک لے جاتا ہے، یعنی مال ہوگا تو میرا دین محفوظ رہے گا، شیطان مجھے وسوسے سے نہیں ڈالے گا۔ غربت اور فقر و فاقے کے خوف سے میرے دل میں غلط خیالات نہیں آئیں گے، لہذا میرا دین محفوظ رہے گا۔ اے اللہ پاک مجھے رزق حلال عطا فرما۔ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ، دعا پتہ کیا ہے؟ بہت آسان دعا ہے، ہم عموماً کرتے بھی ہوں گے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے، جی ہاں بہت بڑی دعا ہے۔ آپ کی سوچ ہوگی کتنی بڑی دعا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بہت بڑی دعا ہے، کثرت سے کرتے رہنا چاہیے، کثرت سے کرتا رہنا چاہیے۔ پیارے محترم صاحب، ہمارے معاشرے میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اس کے خاتمے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر بے روزگاری کے اسباب ہیں کیا؟ آئیے چند اسباب آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ محنت مزدوری سے گھبرانا، محنت مزدوری سے گھبرانا، کام آوے تو موت آئی۔ اب پنجابی کی مثال ہے نا، کہتے ہیں کہ کم جوان دی موت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کم جوان دی، اب بولو صحیح، ہاں کم جوان، یہ تو کم، اچھا کام جو ہوتا نا اڑ کرتے ہو، کام نہیں یار، کام نہیں یار، کام ہے جب تو موت آئی۔ گاہک نے ہمیں کہا کہ جناب یہ چیز تیار کر کے دے دو، پہلے کام نہیں تھا، کام نہیں تھا، پہلے دعا کرتے تھے یا اللہ کام آئیے، یا اللہ کام آئیے، تو سیڑھیاں میں جھٹیاں نہ رکھو، سیڑھیاں سے جھٹیاں ہٹائیں۔ اچھا کام نہیں تھا، دعا مانگتے تھے، اب کام آ گیا، اب گاہ کے چکر لگ گئے، کل آیا نا پرسوں آیا نا، کل آیا نا پرسوں آیا نا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نہ یار، محنت اور مزدوری سے گھبرانا، یہ سمجھنے کے بے روزگاری کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ہم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا واقعہ سنا، آپ کے گھر میں کھانے کا سامان نہیں تھا، پھر کیا کیا آپ نے؟ گھر سے اٹھے، باہر گئے، ایک شخص سے اجرت طے کی، کنویں سے ڈول بھر بھر کر نکالے، کھجوریں اکٹھی کی اور گھر لے کر آئے۔ اب ذرا غور فرمائیں، رتبہ کتنا بڑا ان کا، ہماری نسل قربان ان کی قدموں ہے، ہمارے ماں باپ قربان ان کی شان کا، جو شان اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ لیکن دیکھیں داماد رسول ہیں، زوجے مقبول ہیں، وہ ہستی ہیں جن کا ہاتھ مبارک پکڑ کر آقا علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہو علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اتنی بڑی شان، لیکن پیارے اور محترم صاحب رزق حلال کمانے کے لیے کسب کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، ہم میں جو خوش نصیب وہ لوگ جو اوپر بھی بیٹھے ہیں، یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں نا،
آپ لیکن جو محنت کرتا ہے نا بڑے مقام پہ پہنچ لیتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں نا شاہانہ زندگی گزار رہا ہے اور اس نے کی ہو محنت، اس کے پیچھے بہت زیادہ اسٹرگل اس کے کار فرما ہے، اس نے بہت زیادہ محنت کی. ایک مفتی صاحب ہے، انہوں نے مفتی ایسے نہیں بن گئے، 8-10 سال پہلے پڑھا ہے. کھانا کیا ملتا ہے جامعہ میں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں پتا. دال بیچارے کھاتے ہیں دال. کوئی آپ میں سے کوئی اگر کوئی قرض کھا لینا تو کوئی بکرا چلا جائے تو چلا جائے. بکرا بھی پتہ کون سے دیتے ہیں؟ جڑا آپ بھی نہ کھاؤ. بکرا بھی ہوتے ہیں اسی جڑا اسی آپ نہ کھائیے. اور کیجی بکرا جہاں گودا ہی نہیں ہوتا، جس میں جان ہی کوئی نہیں ہوتی. پتہ ہے ہمارا جامعہ تو مدینہ ہمیں پتہ جو ہمیں دیتے. میں تو ایک مرتبہ میں نے کہا بھائی جب صدقہ دے کسی ہوگی رب کو دھوکہ دیتے ہو، یہ کیا دے رہے ہو تم؟ خیر پیارے محمد صاحب، ہم یہ جو مفتی نے بتا رہے ہیں کہ مفتی ایسے نہیں بن جاتا. یہ اس مسند پر آنے والا کوئی ایسا نہیں کہ ایسے منہ چکے تھے آگے بہ گئے. نہ پیچھے بہت بڑی محنت ہے. اچھی طرح ہمیں یاد ہے بڑی جامعہ حزب الانام میں جب چاہتے تھے ہم اپنے استاد صاحب کی خدمت میں، تو ہمیں پتہ دال کھاتے تھے، پانی والی دال ایسا. تو ایک مرتبہ لائن میں لگے تھے دال لینے کے لیے. مجھے یاد آ کے میں آپ کی خدمت پیش کروں. میں دال کھانا ہے نا دوپہر میں کھانا لینے کے لیے ہمیں نا جب چھٹی ہوئی تو کھانے لینے کے لیے ہم جا رہے ہیں. تو پیچھے بھی لڑکے تھے آگے بھی تھے. اب پیچھے سے کوئی لڑکا ہے نا کہ دال واپس کرنے آیا یا زیادہ لینے کے لیے آ رہا ہوگا. تو میں جب لے کر پلٹا نا تو پیچھے دال گرا. میرے پیچھے اتنا بڑا نشان ہے. میں کہتا ہوں یا اللہ کچھ نہیں تھی. میں نے کل بھروسہ معاشرے میں کہا گا یا اللہ تیرے نیک بندے نے جامع پڑھنا تھا وہ پیچھے نشان پہ آنا ایسے صدقے میں بخش. تو یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پر ایسے. اور صبح ناشتے میں کیا ملتا تھا؟ چائے پاپے ایک کپ ملتا، ایک پیالہ ملتا تھا 4 سے. پھر پاپے بھی 2-3 بس. 1 بجے تک ہمیں پڑھنا ہے. دوپہر کا کھانا یہ ہے جو آپ کو بتایا دال اور پانی آنا. رات میں جڑا کھانا ملنا وہ بہت ہی کا. یہ محنت ہے بہت پیچھے. جس کو آپ دیکھ لو کامیاب ترین شخص کو دیکھ رہے ہو آپ، اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے. اس نے بہت بڑی اسٹرگل کی ہے. 4 کے 5 نہیں کیے اس نے، 2 4 ہوتے نا 5 نہیں کیے اس نے. ایری ٹوپیوں کے ساتھ ہوتی ٹوپیوں کے ساتھ نہ محنت کی اس نے. یاد رکھیں جو محنت کرے گا اس کو کامیابی ملے گی. ویسے سچ کہیں تو دنیا میں بے روزگاری بڑھ رہی، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگوں کے اندر محنت کا جذبہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ہاں ایک عجیب سی سوچ پائی جاتی ہے کہ لوگ پیشے کو اپنا اسٹیٹس کے ساتھ جوڑتے ہیں. ویسے بے روزگار ہیں مگر محنت مزدوری نہیں کرتے. ہاں لوگ کیا کہیں گے؟ گھر میں فاقے ہیں مگر پھل کی ریڑھی نہیں لگا سکتے. لوگ کیا کہیں گے؟ گھر میں غربت میں ڈیرے ڈالے ہوئے مگر چھوٹا موٹا کام نہیں کریں گے. لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیں کام بھی اونچے رتبے والا چاہیے. پر یہ سوچ ہوتی ہے کہ کوئی اعلیٰ قسم کی نوکری ہو، لاکھ 2 لاکھ تنخواہ ہو، آگے پیچھے نوکر چاکر ہو، ٹھاڑ باڑ ہو، ایسی اعلیٰ قسم کی نوکری ملے گی تبھی کما سکیں گے. ورنہ غربت کے رونے روتے ہی رہتے ہیں. میرے پاس کئی مرتبہ ہے نا آتے ہمارے پاس کام کرتا نہیں. میں کیا ہوں مسجد کی خدمت کروں. آپ 20,000 روپیہ دوں. کتنے؟ اب بولو تھوڑے 20,000 روپیہ جنہوں ملتا کوئی 20,000 سے بہت ہی ہے نا. نہیں کرتے، نہیں آتے. مسجد کی خدمت کے لیے بھی نہیں آتے. چل یا تو مسجد کی خدمت کرے گا، 5 ٹائم کی تو مسجد کی نماز پڑھے گا، مسجد میں نماز پڑھے گا، رزق بھی تمہارا، دین بھی تمہارا. دین کی بھی خدمت کر رہے ہیں، مسجد کی اللہ کے گھر کی خدمت بھی کر رہا ہے اور دنیا بھی تجھے مل رہی ہے، یا تنخواہ بھی مل رہی ہے. نہیں آتے. پیارے محمد صاحب یاد رکھیں رزق حلال کمانا کوئی عام بات نہیں ہے. یہ بھی ایک عبادت ہے. جی ہاں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک طلب معاش میں تکلیف اٹھانے والے مومن کو پسند فرماتا ہے. معاش کمائی کرنے کے راستے میں جو مشقت اٹھاتا ہے، مصیبتیں اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے. سب سے افضل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال ہے سب سے پاکیزہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا، اپنے ہاتھ کی کمائی. ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان بھی حاضر خدمت تھے. اتنے خوبصورت طاقتور نوجوان وہاں سے تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا گزرا. اسے دیکھ کر صحابہ کرام علیہ رضوان بولے کاش یہ اپنی جوانی اللہ کی راہ میں لگا دیتا.
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ اپنے بات بچوں کے لیے، یہ اگر اپنے نابالغ بچوں کے لیے کمائی کرنے کے لیے نکلا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر بوڑھے والدین کے لیے روزی کی تلاش میں ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تب بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر خود کو سوال سے بچانے کے لیے نکلا ہے تب بھی فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تب بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ پتہ چلا ضرورت کے مطابق حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے جو بندہ رزق حلال کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے، جو بندہ رزق حلال کی تلاش میں ذلت کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے۔ چوک میں کھڑے ہو کر مثال دے رہا ہوں، کوئی پین بیچ رہا ہے، ذلت کی جگہ ہے، کوئی رسالہ بیچ کے کتابیں بیچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی پرفیوم بیچ رہا ہے، کوئی آپ کے یہاں پہ کوئی کام ہے، اس کام سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہا ہے، باہر چوک پہ کھڑے ہو کر کر رہا ہے، ذلت کی جگہ پہ کھڑے ہو کے کر رہا ہے، رزق حلال کمانے کے لیے کر رہا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے۔ کمائی کرے حلال کرے گا تو ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی کمائیاں کی ہیں۔ ہاں انبیاء کرام، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں آپ سلائی کا کام کرتے ہیں، سلائی۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھائی کا کام، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے کا کام کرتے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام چادر بنانے کا کام کرتے تھے۔ ہمارے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ بطور خاص میں پیشہ اختیار میں فرمایا مگر آپ علیہ السلام نے بکریاں بھی چرائی، اللہ اکبر، تجارت بھی فرمائی ہے اور کچھ دیگر کام بھی فرمائے ہیں۔ لہذا جائز کام اور پیشے کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ کی جوتی کاٹنا آتی کاٹو یار، کوئی قانون اللہ کی موچی کے اندر رہے کیا ہو گیا، اس میں کوئی معنی نہیں ہے، کوئی اس میں وہ شرع میں کوئی شرم نہیں ہے۔ ہاں ہمارے ہاں جو پیشے جس میں جھجک میں محسوس کی جاتی ہے اس کا ایک سبب یہ بھی کہ لوگ تانے دیتے ہیں۔ کپڑے بننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اب بولو صحیح، جلایا، اب یہ کو جلایا، جلایا یا بیٹھو۔ جوتی گاڑنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ موچی، 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 تذلیل کرتے ہیں، ظالم لوگ ہیں۔ ہاں رزق حلال جو اس کو تان زنی کر رہے ہیں، جی ہاں تان زنی کر رہے ہیں، اس کو ڈسارڈ کر رہے ہیں، اپریشیٹ کرنی چاہیے۔ ہاں ماشاءاللہ یار کام رزق حلال تمہارا بہت اچھا کر رہا ہے یار، بہت بہترین کام کر رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو، ہاں تانے بازی نہ کرو، زبان سے اشارے کے ساتھ کسی کو تانا دینا، کسی کو تنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ پیارے مطلب یہ بات یہ آپ کی جو خدمت پیش کی گئی ہے یہاں پر ایک بات مین چیز نا رزق حلال میں، رزق حلال کمانے والے کے لیے اس کے دوبارے نہیں آ رہی ہے۔ یاد رکھیں جتنا آپ نے مال کمایا ہے نا حلال ہے تو حساب ہے اس کے اوپر، حلال ہے تو اونچی بولو ذرا حساب، اور حرام کمایا تو اس کے اوپر عذاب ہے، اس کا حساب نہیں ہے، اس کے اوپر عذاب ہے، نیرا عذاب۔ آپ دیکھیں حرام کام سے حرام کمائی سے آپ کمائی نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو کھلائیں گے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں رزق حلال کمائے، بالکل جو کوئی آپ کو کام نہیں مل رہا اس کے لیے آپ کو ایک وظیفہ بتا دوں، ایک وظیفہ رات عشاء کی مسجد کے کاروبار میں برکت نہیں نا، کیا کاروبار میں برکت نہیں؟ آج کل ہر کوئی رونا روتا ہے، کاروبار میں برکت ایک تو نماز کی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا کہا پڑھیں، یا کہا یا کہا یا کہا یا کہا، عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے کھڑے 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے کھڑے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، میرے ساتھ مل کے پڑھیں، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، کھڑے کھڑے پڑھیں۔ اس میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھا جا سکتا، وہ بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن پڑھے وہی طریقہ جو میں نے بتایا، سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو اور آسمان پر کوئی چھت بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے کھڑے پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اے سب سے بہتر سبب بنانے والا، کس کو پکار ہے؟ رب کو، اللہ دینے والا ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ السلام۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کا ہاں سورہ واقعہ ہو تو بڑی چیزاں نہیں، ہوں ٹائم ختم ہو گیا، ہمیں لگا ہاں
سورہ واقعہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں. کبھی تنگ دست و مفلس نہیں ہوں گے, کبھی تنگ دست و مفلس نہیں ہوں گے. یہ حدیث پاک کا فرمان ہے, نہیں ہوں گے کبھی تنگ دست و مفلس. ہم جو کہتے ہیں نا رونار ہوتے ہیں, وہ پڑھتے کوئی نہیں. ہاں اگر پڑھتے ہیں ان کو پڑھنا نہیں آتا, قرآن ہی نہیں صحیح پڑھا ہوا. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. ہفتے والے دن کل ہفتہ ہے, عشاء کی نماز کے بعد مدنی چینل پہ مدنی مذاکرہ ہوتے ہیں, ضرور دیکھا کریں. ابھی اذان ہوگی, اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی. ابھی اذان ہوگی, اس اذان کا جواب ہے, دوسری اذان کا جواب نہیں ہے.